السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا پروگرام ہے رمضان اور میرے معمولات. الحمدللہ میرا نام سادیہ ملک ہے. ہم ایوری ڈے اپنا ایک نیا مہمان انوائٹ کرتے ہیں اور ہم رمضان کے حوالے سے ان کے معمولات جو ہے وہ سنتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان جو صبر کا مہینہ ہے، رمضان جو ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان جو خیر و برکت کا مہینہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بہترین نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آج کی مہمان ہیں ڈاکٹر فریدہ اعجاز. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا ڈاکٹر فریدہ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. الحمدللہ. ڈاکٹر فریدہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ گلاب دیوی ہاسپٹل سے ایسوسیٹڈ ہیں الحمدللہ، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، پلمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں الحمدللہ، اور ان کی فیلڈ ہے میڈیکل سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں الحمدللہ. تو ڈاکٹر فریدہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہم سب جانتے ہیں آج کل ہر کوئی مصروف ہے خیر و برکت سمیٹنے میں، رمضان کی رحمتیں سمیٹنے میں. تو آپ کا ماشاءاللہ آپ ایک ورکنگ لیڈی بھی ہیں، اور آپ کا آف کورس ایک وہ کام الحمدللہ بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ بھی ہوتا ہے. تو آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں اپنی روٹین کو، اپنے ٹائم کو الحمدللہ رمضان کی روٹین کے ساتھ؟ تو یہ ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے. دیکھیں جیسے یہ ماشاءاللہ سے بڑا اہتمام اس میں سب لوگوں کی طرح ہم بھی کرتے ہیں اپنے طور پہ. جی. لوگوں پہ رش بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی عبادات کو بہت وقت دیتے ہیں. تو ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ خلوص اور زیادہ ہم لوگ اپنی خدمت کا جذبہ اور اپنے اندر پیدا کر لیں اور ہر طرح سے لوگوں کو آسودہ بنانے کی کوشش کریں. تو شاید ہم لوگ اس کو پا لیں کہ اگر ہم جسمانی اور بدنی عبادتوں میں اتنے آگے نہیں نکل پائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے ہمیں اجر دے گا اس کا. بالکل. تو بہرحال اپنے ذوق و شوق سے روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ روزہ بڑا اچھا جاتا ہے. اور کبھی بھی اپنے آپ کو کیونکہ عادی بنایا ہوا ہے، ان چیزوں سے کبھی دور نہیں رکھا ہوا، تو کبھی روزہ کبھی کسی بھی کام میں حائل نہیں ہوا. تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نفلی روزے بھی جو ملیں تو ان کو معمول میں شامل کر لیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ اگر عمر زیادہ ہو رہی ہے تو چلیں جو مسنون روزے ہیں یوم بیس کے یا سوموار اور جمعرات کے، تو ان لوگوں نے تو اور ہی روزہ میرے لیے تو بہت آسان بنا دیا. تو فور مائی ایج گروپ کوئی مسئلہ نہیں رہا. آپ سارا سال پریکٹس کرتے ہیں؟ الحمدللہ اس سال سے ذرا اس سال کوشش کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب ہم تھوڑا سا تراویح سے بھی ہٹ گئے. تو وہ ایک جو شوق تھا وہ ایک کیونکہ ورنہ تو جماعت کے ساتھ تراویح قرآن سنتے تھے یہ وہ، تو اب جس طرح بھی تسکین ہو رہی ہے اپنی، تو اس طرح کے چلیں ادھر سے پھر ذرا روزے کی حالت میں وہ بندہ تو ذرا میرا خیال ہے شاید اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور لائک آپ کا پروفیشن کافی ٹف بھی ہوتا ہے، سارا دن پیشنٹ سے ڈیلنگ بھی ہوتی ہے، تو کیا یہ جو پروفیشن ہے میڈیکل پروفیشن، کیا یہ روزے کے باقی جو رمضان کے معمولات ہیں وہ بھی کیری آؤٹ کرنے میں کوئی ہنڈرنس ہوتی ہے؟ میں تو تقریباً 30 سال پرانی آپ کو بات بتاؤں گی کہ ہم لوگ لیبر روم میں ہوتے تھے، آپریشن تھیٹر میں ہوتے تھے، اور یقین کریں کہ ہم لوگ اپنی سحری کی بچی ہوئی روٹیاں اور پانی کی بوتلیں صرف لے کے نا افطاری کر لیتے تھے. ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنی افطاری ارینج کریں. تو اتنا اللہ کا شکر ہے کہ کچھ میری کمپنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگوں کی دلائی جن کو دیکھ کے مجھے اور موٹیویشن ہوتی تھی، اور وقت کے ساتھ اس میں اور سے اور بہتری آتی گئی. یعنی کہ ان چیزوں نے، میری مصروفیت نے اس چیز کو کبھی مجھے پیچھے نہیں ڈالا. تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی میرے لیے کچھ پیدا کرتا گیا. گھر میں بھی میں نے اپنے حالات کو اپنے موافق ہوتے ہوئے دیکھا، مزید آسانیاں اللہ نے میرے لیے بنا دیں. تو ان روٹینز کو کیری آؤٹ کرنا کوئی میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ نیت کر لیں کہ یہ تھوڑا سا میں نے کرنا ہے، اپنی عادت بنا لیں تو کچھ بھی نہیں. جیسے پردہ کرنا لوگوں کو اتنا مشکل لگتا ہے کہ آپ ڈرائیو کیسے کریں گے، لیکن جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیونکہ بینگ اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کو بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ٹاسک بھی دیکھنے پڑتے ہوں گے، اور آف کورس جو باقی پریکٹیکل کام ہوتے ہیں وہ بھی. تو جی وہ بہت، جیسے میرا سنڈے بھی پیچھے آن تھا، اور میں نے سنا کہ اگلا سنڈے بھی میرا آن ہے. آئی ول ہیو ٹو بی دیئر 9 to 5. تو میں اپنے گھر کی کوئی بھی چیز میں دیکھنے نہیں پاتی، لیکن اس میں اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بہت زیادہ ذمہ داری گھر کی ایسی ہے اب اللہ نے میرے ذمہ رکھی نہیں ہوئی کہ جو میرے بغیر چل نہ سکے. بس اس طرح سے اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے
آسانیاں آپ کے لیے بنا دیتا ہے. یس ڈیفیکلٹ ضرور ہے, لیکن اگر آپ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یہ کام ایسا ہے تو ایسا کیسے کروں گی. میں ہمیشہ سے ہر اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو بھی کہتی ہوں لیٹس اسٹارٹ. یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا. اف یو ول ٹیک فرسٹ اسٹیپ تو آگے مدد آ جائے گی اللہ کی. اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں, کوئی بھی چیز ڈیفیکلٹ لگے اور پھر اللہ تعالیٰ رستے بنا دیتا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. آپ کے بچے بھی ہیں, آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہوں گی ماشاءاللہ, تو بچوں کے اندر کیسی موٹیویشن ہے قرآن کے لیے, نماز کے لیے, روزے کے لیے, تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے. الحمدللہ قرآن کی ٹیچنگ سے جس طرح ہم پڑھتے ہیں, روزانہ کا ایک آدھ چیز ان کو کنوے ضرور کرتے ہیں, تو تھوڑا سا ڈپریشن ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں وہ چیز ان کی معمولات میں ہم دیکھتے نہیں ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ مجھے بھی تو اتنے سال لگے یہاں پہ آتے ہوئے, تو وہ میرے سے پھر میں جب کمپیئر کرتی ہوں کہ جس ایج گروپ میں وہ ہیں وہ میرے سے بہت بہتر ہیں, اور اگر میں یہاں تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہنچ گئی ہوں تو انشاءاللہ وہ میرے سے آگے ہی نکلیں گے. تو انشاءاللہ مجھے پھر اللہ سے امید رہتی ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور دین کے سپاہی بنیں گے انشاءاللہ. اور آپ ورکنگ لیڈی ہیں, تو آپ کے بچے سیلف سفیشینٹ ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں آپ پہ, کیا ان کا؟ میرے بچے یہ ہیں کہ میں تو بہت ینگ ایج میں شادی ہوئی, اسٹوڈنٹ تھی, میڈیکل اسٹوڈنٹ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جلدی 3-4 بچے دے دیے. لیکن میں نے ڈے 1 سے ہی اپنا میڈیکل فیلڈ کو نہیں چھوڑا. بچہ 1-1.5 مہینے کا چھوڑ کے تو پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی موٹی جو بھی ہیلپ ہوتی تھی اسی کو غنیمت جان کے تو اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گئے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اپنے پیشنٹس کی دعاؤں کے ساتھ, اپنی نیت کے اخلاص کے ساتھ مجھے کوئی بہت میجر دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میرے بچے بھی بیمار ہوتے تھے لوگوں کے بچوں کی طرح, میرے اوپر بھی گھر کی بہت سی ذمہ داریاں تھیں, لیکن اللہ کی مدد سے کسی مسئلے کو زندگی میں اتنا بہت میجر مسئلہ بنا کے تو اپنی کوشش کو جاری رکھا, اپنے مشن کو جاری رکھا کہ نہیں خدمت کرنی ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے. الحمدللہ. اور پھر لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ میڈیکل تو خدمت کرنا میڈیکلی ان کو یہ ہمارا فرض ہے, لیکن یہ اسپیشلی یہ لوگ بڑے دکھوں کے مارے ہوتے ہیں, جہالت, غربت, یہ سارے مسائل جب یہ ہمارے پاس لے کے ہی آئے ہیں تو ان کے لیے آسانیاں بنائیں, ساری آسانیاں بانٹیں. تو وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ان کی نیڈ ہو اس وقت تو ان کی تکلیف بھی دور ہو اور وہ ذہنی طور پہ بھی تھوڑا ریلیکس ہو کے ہمارے پاس جائیں. اور کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو اتنا سفر طے کر کے پتہ نہیں کیسے کرایہ مینیج کر کے صرف ہمیں ملنے آتے ہیں اور دیکھنے آتے ہیں, اور شاید ان کی دعاؤں سے ہی ہم لوگوں نے زندگی میں ہمارے بچوں نے اچھی تعلیم حاصل کی, ترقی کی منزل کی طرف ہیں. تو میرا یہ بلیو ہے کہ میں ان کی دعاؤں سے الحمدللہ. بالکل, دعا تو عرش تک پہنچتی ہے اور مریض کی دعا تو ویسے ہی قبول ہوتی ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ بہت لکی ہیں جو ماشاءاللہ مریضوں کی دعائیں لیتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے میں گھر سے باہر نہ جاتی. تو ویری نوبل پروفیشن اس معاملے میں اپنے آپ کو کہ یہ ایک بونس پوائنٹ ہمیں الحمدللہ اگر ہماری نیت خالص ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ ملیں گے. الحمدللہ. یہ بتائیے کہ جیسے آپ کا جو پروفیشن بھی ہے اور اس میں ابھی جیسے جو پیشنٹس ہوتے ہیں بہت سارے, لائک آپ کا جو ڈپارٹمنٹ بھی ہے تو اس میں بریدنگ کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, کچھ الرجیز بھی لوگوں کو ہوتی ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا روزہ جو ہے وہ ہنڈرنس ہوتا ہے؟ اگر کچھ ایسے کوئی ایشوز ہوں تو کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے تو جو تو سیریسلی ال کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا ماڈریٹلی ال سم ٹائم, جو پیشنٹ ہاسپٹلائز ہیں دے آر شیورلی ان نیڈ آف انجیکٹیبل تھراپی اینڈ لائک دیٹ. اور باقی جو روٹین میں ہیں او پی ڈی بیسس پہ جو ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, جن کی چیزیں مینیجیبل ہیں, جنہوں نے دن میں 2 دفعہ ہی دوائی کھانی ہے, جن کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری پانی کی ہدایت نہیں کی گئی یا ایکسٹرا آرڈنری ان کو کوئی ایسا نہیں کہا گیا, تو بہت سی بیماریاں آج کل بلڈ پریشر, شوگر, یہ وہ فلاں, یا پھر اور بیماریاں ایسی ہیں جو کہ پارٹ اینڈ پارسل بن گئی ہیں لائف کا. اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے جی میں شوگر کی مریض ہوں, میں روزہ نہیں رکھ رہی ہوں, تو یہ تو کوئی یہ کوئی ریزن نہیں ہے. اسی طرح ایزما کہ دن میں 2 دفعہ بھی وہ دوائی لیں, اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں, ڈاکٹر کی ہدایات فالو کریں, تو یہ مینیجیبل ہیں. انٹل انلیس کہ دے آر سیریسلی ال, تو وہ ڈاکٹر سے کیٹیگوریکلی اگر آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا. بلکہ اب تو رمضان اور ڈائبٹیز کے اوپر
اتنے بڑے بڑے بکلیٹس بن گئے ہیں بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے اس سے، فائدہ ہی ہوتا ہے. ویسے بھی آپ اگر اپنے آپ کو فاسٹنگ اسٹیٹ میں رکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں جی. اس کی افادیت سے تو آپ گورے بھی انٹرمیٹنٹ ڈائٹ پہ دیکھیں. وہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہت زیادہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اتنی رائج ہو گئی ہے. تو میں تو بلکہ میرے اپنے بچے بھی جائیں تو میں کہتی ہوں میں جو روزہ رکھ رہی تم میرے ساتھ رکھو، یہ والا روزہ رکھو، اس میں نیت کا بھی اجر ملے گا. بالکل نیت کا بھی اجر ملے تو گا. اب اس کی تو آپ دیکھیں کہ کو کتنی ریسرچز کے بعد اب ان لوگوں نے بھی اس کو مان لیا کہ فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت بینیفیشل ہے. تو اسی سے آپ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو مریض او پی ڈی بیسس پہ دوائیاں لے رہے ہیں جو کہ سحری اور افطاری میں لی جا سکتی ہیں، وہ آرام سے اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں. They can particularly ask the doctor, do I need to leave the breakfast، وہ اپنا روزہ چھوڑنا ہے، یہ ضروری ہے یا نہیں. لیکن کچھ لوگ خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ نہیں میں مریض ہوں تو مجھے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. وداؤٹ دی ایڈوائس آف ڈاکٹر. اگر بہت سیریس پیشنٹس ہوں تو انہیں کو ضرورت ہوتی ہے، تو باقی تو کچھ ایسے ہیں کڈنی پیشنٹس کڈنی پیشنٹس ہیں یا سیروسس وغیرہ کے لیور کے کچھ ایسے پیشنٹ ہیں، ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں، کچھ ایسے ظاہر ہیں جو سیریسلی پیشنٹ ہیں. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے بتائے ہیں کہ آپ نے اپنے روزوں کا کیسے وہ اپنے انشاءاللہ. آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا رمضان کے لیے آپ کوئی میسج دیں گی ہمارے آڈینس کو کہ رمضان کس طرح پروڈکٹیو بنائیں، کیا ٹپس ہونی چاہیے، کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ، لائف سٹائل مینجمنٹ، اس کے لیے کوئی خاص ٹپس آپ دینا چاہیں اپنے پروفیشن کے حوالے سے بھی؟ میں نے تو زندگی میں بہت زیادہ نہیں سویا تو میری زندگی بہت اچھی گزر گئی. میں نے تو اس کو اسی طرح آئی میڈ دا بیسٹ یوز آف مائی ٹائم. اور وقت کو ضائع نہ کریں. ہمارے پاس اتنا ایمپل ٹائم ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو کاموں میں وقت لگائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے. مجھے تو ایسے بعض اوقات لگتا ہے کہ کوئی آ کے کوئی میرے ساتھ کر گیا کوئی کام، یعنی کہ اتنا کام جب ہم کر چکتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں یہی کہوں گی ینگ لوگوں کو کہ اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنائیں. اپنی جان لگائیں، اپنا مال لگائیں اس چیز میں، تھوڑی انرجی لگائیں، تھوڑا قرآن کے ساتھ جڑیں، بہت تھوڑا سا حدیث کو پڑھیں، تھوڑا سنت کو فالو کریں اور دیکھیں کہ زندگی کتنی آسان ہے جس کو ہم نے اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں پھنسایا ہوا ہے. تو ہم ان مشکلوں سے ہم پھر بالکل ہی دنیا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی. کون کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہ اس کی پرواہ ہوگی نہ ہمارے پاس وقت ہوگا. مت اپنا وقت ضائع کریں. یہ بھی دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور میڈیکل کی پڑھائی میں کتنا زیادہ وقت لگتا ہے اور کتنی ایفرٹس پٹ ان کرنی پڑتی ہے، ہارڈ ورک. تو یہ قرآن جو انسٹرکشن مینول ہے اگر ہم اس پہ تھوڑا وقت لگا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر فریدہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. الحمدللہ بہت سی یوزفل باتیں ہمیں پتہ چلیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی، ماشاءاللہ آپ کے پروفیشن کے حوالے سے بھی. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے پروڈکٹیو رمضان یہ بھی گزارے اور آئندہ آنے والے رمضان بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کی اس بات چیت سے الحمدللہ ہم نے بہت کچھ لرن بھی کیا، ہم نے سیکھا بھی. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ بالکل ہنڈرنس نہیں بن سکتا ہمارے کسی بھی نیک عمل کی ادائیگی میں، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن ہے، چاہے وہ ہمارے نوافل ہیں یا پھر ہماری صلہ رحمی ہے، حقوق العباد ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی پروفیشن میں ہو ہم رمضان المبارک جو ہے وہ انشاءاللہ بہترین ہم گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور اس کو اپنے لیے پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کریں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ہم انشاءاللہ آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.